بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح ملجامی کا سبق نمبر 182 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو فالمتصل سے لے کر مرفوع وجوبا لا منصوب تک پڑھیں گے۔ فالمتصل هو المخرج ای الاسم الذی اخرج، مستثنی متصل وہ ہیں جس کو نکالا جائے، یعنی وہ اسم جس کو نکالا جائے۔ واحترز به عن غیر المخرج، احتراز کیا ہے مصنف نے اس کے ساتھ اس اسم سے جو نہ نکالا جائے۔ کجزئیات المستثنی المنقطع، جس طرح کے مستثنی منقطع کے جزئیات ہیں۔ عن حکم شیء متعدد جزئیاتہ، ایسے شیء کے حکم سے جس کے جزئیات متعدد ہوں، جس طرح کہ ما جاءنی احد الا زیدا، او اجزاؤہ، یا جس کے اجزاء متعدد ہوں، مثل اشتریت العبد الا نصفہ، سواء کان ذلک المتعدد لفظا، پھر چاہے یہ متعدد لفظ میں موجود ہو، نحو جاءنی القوم الا زیدا، او تقدیرا ای مقدرا، یا مقدر ہو، جس طرح کہ ما جاءنی الا زید ای ما جاءنی احد الا زیدا۔ بإلا، مستثنی متصل وہ ہیں جس کو نکالا جائے ایسے شے کے حکم سے جس کے یا تو جزئیات متعدد ہوں یا اجزاء متعدد ہوں، پھر وہ متعدد چاہے لفظ میں موجود ہو یا مقدر ہو، الا کے ساتھ، الا غیر صفتیہ کے ساتھ یا الا کے اخوات کے ساتھ۔ واعترض به، مصنف نے اس کے ساتھ احتراز کیا ہے اس مثال سے، جاءنی القوم لا زید وما جاءنی القوم لیکن زید جاء، ان مثالوں سے۔ والمستثنى المنقطع هو المذکور بعدها ای بعد الا واخواتها، مستثنی منقطع کہتے ہیں کہ جو الا یا اخوات الا کے بعد مذکور ہو، غیر مخرج عن متعدد، جو نہ نکالا جائے متعدد سے۔ واحترز به عن جزئیات المستثنى المتصل، احتراز کیا ہے اس کے ساتھ مصنف نے مستثنی متصل کی جزئیات سے۔ فالمستثنى الذي لم يكن داخلا فی المتعدد قبل الاستثناء منقطع، پس وہ مستثنی جو استثناء سے پہلے متعدد میں داخل نہیں ہو، منقطع، وہ مستثنی منقطع ہے۔ سواء کان من جنسہ، چاہے مستثنی منہ کی جنس میں سے ہو، جس طرح کہ جاءنی القوم الا زیدا مشیرا بالقوم، قوم کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے، الی جماعت خالیۃ، ایسی جماعت کی طرف، عن زید، جو خالی ہے زید سے۔ او لم یکن، یا مستثنی منہ کی جنس میں سے نہ ہو، جاءنی القوم الا حمارا۔ وہو ای المستثنی مطلقا حیث علم اولا بوجہ یصحح تقسیمہ کما عرفت، مستثنی مطلق اس حیثیت سے کہ جانا گیا ہے اولا ایسی وجہ کے ساتھ جو درست قرار دیتا ہے مستثنی کی تقسیم کو، کما عرفت، جس طرح کہ آپ جان چکے ہیں۔ وثانیا بما یفتن له من تعریف قسمیہ، اور ثانیا اس وجہ سے کہ جس سے وہ سمجھا جاتا ہے، یعنی اپنی دو قسموں کی تعریف سے۔ عن المذکور بعد الا واخواتها، میری مراد الا اور اخوات الا کے بعد مذکور ہیں۔ سواء کان مخرجا او غیر مخرج، چاہے مخرج ہو یا غیر مخرج ہو، یعنی نکالا جائے یا نہ نکالا جائے۔ وَلِهَذَا لَمْ يُعَرِّفُ عَلَى حِدَةٍ رَوْمًا لِلْاخْتِصَارِ، اسی وجہ سے مصنف نے الگ طور پر اس کی تعریف نہیں کی ہے قصد کرتے ہوئے اختصار کا۔ منصوب وجوبا اذا كان واقعا بعد الا، منصوب ہوگا وجوبی طور پر کہ جب مستثنی الا کے بعد واقع ہو، نہ کہ لا بعد غیر و سوا وغیرہما، نہ کہ غیر، سوا اور ان دونوں کے علاوہ کے بعد۔ غیر صفت، اور الا بھی غیر صفتیہ ہو۔ قید به، مصنف نے اس کی قید لگائی ہے، وَإِن لَمْ يَكُنِ الْوَاقِعُ بَعْدَ إِلَّا الَّتِي لِصِفَةٍ دَاخِلًا فِي الْمُسْتَثْنَى، اگرچہ کہ جو مستثنی الا صفتیہ کے بعد واقع ہو وہ مستثنی میں داخل نہیں۔ لِأَلَّا يُذْهَلُ عَنْهُ، تاکہ غفلت میں اس سے نہ رہا جائے۔ فی کلام موجب، اور مستثنی
इल्ला के बाद वाक़ हो, इल्ला गैर सिफतिया के बाद हो, और कलाम भी कलाम मूजब हो। कलाम मूजब किसे कहते हैं? लैसा बिनफियन, जो जिसमें नफी न हो, वला नहियन, जिसमें नहीं न हो, वला इस्तिफहामिन, और जिसमें इस्तिफहाम न हो। जिस तरह के जा अनिल कौम इल्ला ज़ैदन। वाहतरज़ बिही, मुसन्निफ ने इसके साथ एहतराज किया है। इज़ा वक़अ फ़ी कलामिन गैरि मूजबिन, कि जब वाक़ हो कलाम गैर मूजब में, लिअन्नहु लैसा व हीनइज़िन वाजिबुन नस्ब अला मा सायजिउ, क्योंकि उस वक़्त वाजिबुन नस्ब नहीं होता बिनाबर इसके कि इसका जिक्र आ रहा है। वला हाजत हाहुना इला क़ैदिन आखरा, और यहाँ पर किसी दूसरे कैद की कोई हाजत नहीं है। वह अन यकूनल कलामुल मूजबु तामन, और वो कैद ये है कि कलाम मूजब ताम हो, बे अन यकूनल मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूरन फ़ीह, बाई तौर पर कि मुस्तस्ना मिन्हु इसमें मज़कूर हो, लियख़रुजा, ताकि निकले। ये मिसाल करातु इल्ला यौम कज़ा फ़इन्नहु मंसूबुन अला ज़रफ़ियत, क्योंकि यहाँ पर यौम कज़ा बिनाबर ज़रफ़ियत के मंसूब हैं, ला अलल इस्तिस्नाइयत, न के बिनाबर इस्तिस्ना के। लिअन्नल कलाम फ़ी कौनिही मंसूबन मुतलकन, क्योंकि यहाँ पर कलाम जो है मुसन्निफ का कलाम मुतलक मंसूब होने में, ला फी कौनिही मंसूबन अलल इस्तिस्नाए, न के बिनाबर इस्तिस्ना के मंसूब होने में है। बेदलील कौलिही, इस कौल के दलील के साथ, औ काना बादा खला वादा इल्ला युकाला, मगर ये कि कहा जाए अल हाजत इला हाज़िल क़ैद, कि इस कैद की तरफ हाजत है। इन्नमा हुआ लिइख़राज मिस्ल क़ुरिआ इल्ला यौम कज़ा, ये इस मिसाल को निकालने के लिए इस कैद की तरफ हाजत है। फ़इन्नहु मरफ़ूउन वुजूबन, क्योंकि यहाँ पर यौम कज़ा वुजूबी तौर पर मरफ़ू है, ला मंसूबुन, न के मंसूब है। फ़लमुत्तसिलु हुवल मुफ़रजु अयिल इस्मुल लज़ी उख़रिजा। अब दो किस्में पढ़ चुके हैं मुस्तस्ना की, कि मुस्तस्ना मुत्तसिल, मुस्तस्ना मुनक़ता, ये मुस्तस्ना की दो किस्में हैं। तो अब मुसन्निफ मुस्तस्ना मुत्तसिल की तारीफ कर रहे हैं। मुस्तस्ना मुत्तसिल वो हैं जो इल्ला और उसके नज़ायर के बाद वाक़ हो, और इल्ला और उसके अख़वात के ज़रिए से शै मुतअद्दद से खारिज किया गया हो, ख्वाह वो शै मुतअद्दद मलफूज हो या मुक़द्दर। फ़लमुत्तसिल हुवल मुख़रजु अयिल इस्मुल लज़ी उख़रिजा। अलामा जामी ने यहाँ पर अल इस्मुल लज़ी उख़रिजा इबारत निकाल कर ये बतला दिया कि अल मुख़रज ये सिफत है, इसका मौसूफ महज़ूफ है, और अल मुख़रज पर जो अलिफ लाम है ये अल्लज़ी के माने में है। अयिल इस्मुल लज़ी उख़रिजा, यानी वो इस्म जो निकाला जाए। वाहतरज़ बिही अन गैरिल मुख़रज। अलामा जामी ये बतला रहे हैं कि ये अल मुख़रज जो कैद है, ये कैद एहतराज़ी है, इत्तेफ़ाक़ी नहीं है। इसके ज़रिए से एहतराज़ है उस इस्म से जो गैर मुख़रज हो, यानी जो न निकाला जाए। का जुज़इयातिल मुस्तस्नल मुनक़ता, जिस तरह के मुस्तस्ना मुनक़ता के जुज़इयात हैं। अन हुक्म शैइन मुतअद्दिदिन जुज़इयातुहु, ऐसे शै के हुक्म से जिसके जुज़इयात मुतअद्दिद हों, जैसे मा जाअनी अहदुन इल्ला ज़ैदन औ अज्ज़ाउहु, या जिसके अज्ज़ा मुतअद्दिद हों। तो ये कैसे पता चलेगा कि यहां पर जुज़इयात मुतअद्दिद हैं या अज्ज़ा मुतअद्दिद हैं? अगर मुस्तस्ना मिन्हु कुल्ली है तो इसकी जुज़इयात होंगी, अगर वो कुल है तो इसके अज्ज़ा होंगे। दोनों यानी कुल्ली और कुल पर यह बात सादिक आती है कि मुतअद्दिद से निकाला गया है। जुज़इयात से निकालने की मिसाल है मा जाअनी अहदुन इल्ला ज़ैदन, नहीं आया मेरे पास कोई एक मगर ज़ैद। इसमें अहदुन कुल्ली है, मुतअद्दिद है और जुज़इयात वाला है, इससे ज़ैद को निकाला गया है। और अज्जा से निकालने की मिसाल इश्तरैतुल अब्द इल्ला निस्फुहु, इसमें अल अब्द जो है ये मुस्तस्ना मिन्हु है और ये जुज़ई है, और यहां पर ये कुल है, और इल्ला निस्फुहु ये उसके अज्जा हैं। कि अब्द के बहुत से अज्जा हैं, इनमें सिर्फ निस्फ को मुराद लिया गया है और निकाला गया है। मैंने गुलाम खरीदा मगर निस्फ, इससे मालूम हो गया कि मुतअद्दिद आम है, ख्वाह कुल्ली हो और उसकी जुज़इयात मुतअद्दिद हो, ख्वाह मुतअद्दिद कुल हो और उसके अज्जा मुतअद्दिद हो। इश्तरैतुल अब्द इल्ला निस्फुहु सवाउन काना ज़ालिकल मुतअद्दिदु लफ्ज़न, यहां से बतला रहे हैं कि फिर चाहे ये मुतअद्दिद लफ्ज़ों में मौजूद हो या मुक़द्दर हो। लफ्ज़ों में मौजूद हो उसकी मिसाल है जाअनिल कौम इल्ला ज़ैदन, तो यहाँ पर अल कौम मुतअद्दिद मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर है, और तक़दीरन अय मुक़द्दरन मा जाअनी इल्ला ज़ैदुन,
تو یہاں پر متعدد مستثنا منہ مذکور نہیں ہے، اصل میں ہے ما جاءنی احد الا زیدن بِإِلَّا غیر الصفت۔ یہاں سے ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ مستثنا متصل کی تعریف دخول غیر سے مانع نہیں، اس لیے کہ یہ تعریف لا الہ الا اللہ میں لفظ اللہ پر صادق آتی ہے، وہ اللہ کے ذریعے متعدد سے مخرج ہے کیونکہ وہ مستثنا نہیں، حالانکہ وہ مستثنا نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سے مراد اللہ غیر صفتیہ ہے، اور مثال مذکور میں اللہ صفتیہ ہے نہ کہ غیر صفتیہ۔ بِإِلَّا غیر صفت ہے، یعنی اللہ کے ساتھ اور غیر صفتیہ کے ساتھ، وَأَخَوَاتِهَا وَاحْتَرَزَ بِهِ، مصنف نے احتراز کیا ہے اخوات کی قید کے ساتھ، اور النحو جاءنی القوم لا زید وما جاءنی القوم لیکن زید جاء، تو یہاں پر کوئی نہ تو اللہ موجود ہے اور نہ اللہ کے اخوات میں سے کوئی موجود ہے، لہٰذا ان دو مثالوں سے اختراز ہے۔ والمستثنى المنقطع هو المذکور بعدها ای بعد الا واخواتها، ماتن اس عبارت میں مستثنا کی دوسری قسم مستثنا منقطع کی تعریف کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ مستثنا منقطع وہ ہوتا ہے جو الا اور اس کے اخوات کے بعد واقع ہوں، اور اس سے مستثنا منہ متعدد سے نہ نکالا گیا ہو، کیونکہ مستثنا منقطع میں مستثنا اپنے مستثنا منہ میں داخل نہیں ہوتا تو اس سے نکالا بھی نہیں جاتا، لہذا اس سے مستثنا متصل کی جزئیات سے احتراز ہو گیا، کیونکہ مستثنا متصل میں مستثنا منہ میں داخل ہوتا ہے۔ مستثنا منقطع کی دو صورتیں ہیں، پہلی صورت یہ ہے کہ مستثنا استثناء سے پہلے ہی مستثنا میں داخل نہ ہو، اگرچہ مستثنا منہ کی جنس میں سے ہو، جیسے جاءنی القوم الا زیدن، تو یہاں پر زید جو ہیں یہ قوم کی جنس میں سے تو ہیں، لیکن آنے میں جو آنے کی صفت ہے کہ قوم میرے پاس آئی، تو اس میں زید جو ہیں استثناء سے پہلے اس میں شامل نہیں تھا۔ اور جاءنی القوم الا حمارا، تو یہاں پر حمارن جو ہیں یہ مستثنا کی دوسری صورت ہے کہ یہاں پر حمارن مستثنا منہ کی جنس میں سے نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مستثنا منقطع کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مستثنا منہ کی جنس میں سے نہ ہو، بلکہ وہ جنس میں سے بھی ہو سکتا ہے اور غیر جنس میں سے بھی ہو سکتا ہے، لہذا ماتن کی تعریف انتہائی جامع ہے جو دونوں صورتوں کو شامل ہے۔ والمستثنى المنقطع هو المذکور بعدها ای بعد الا و اخواتها، یہ مستثنا منقطع کہتے ہیں جو الا اور اخوات الا کے بعد مذکور ہو، غیر مخرج عن متعدد، جو نہ نکالا جائے متعدد سے، واحترز به عن جزئیات المستثنى المتصل، احتراز کیا مصنف نے اس کے ساتھ مستثنا متصل کی جزئیات سے۔ فالمستثنى الذي لم يكن داخلا في المتعدد قبل الاستثناء منقطع، پس وہ مستثنا جو استثناء سے پہلے متعدد میں داخل نہ ہو وہ مستثنا منقطع ہیں، سواء کان من جنسی، پھر چاہے مستثنا منہ کی جنس میں سے ہو، جس طرح کہ جاءنی القوم الا زیدا مشیرا بالقوم الى جماعت خالیۃ عن زید، اشارہ کرتے ہوئے قوم کے ساتھ ایسی جماعت کی طرف جو خالی ہے زید سے، او لم یکن، یا مستثنا منہ کی جنس میں سے نہ ہو، جس طرح کہ جاءنی القوم الا حمارا، تو یہاں پر حمارا جو ہے قوم کی جنس میں سے نہیں ہے۔ وهو أي المستثنى مطلقا حيث علم اولا بوجه يصحح تقسيمه كما عرفت، مستثنا کی باعتبار اعراب کی چار قسمیں ہیں، نمبر 1 واجب النصب، نمبر 2 جائز الوجہین، نمبر 3 اعراب بحسب العوامل، نمبر 4 مجرور۔ وہ منصوب سے صاحب کافیہ قسم اول کو بیان کر رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب مستثنا الا غیر صفتیہ کے بعد کلام موجب میں واقع ہو تو واجبی طور پر منصوب ہوتا ہے۔ وہوا ایل مستثنا مطلقاً، یہ عبارت نکال کر علامہ جامی نے بتلا دیا کہ ہوا ضمیر کا مرجع جو ہے وہ مستثنا ہے، یعنی مطلق مستثنا۔
حیث علم اولا بوجہ یصحح تقسیمہ کما عرفتا. یہاں سے ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ مستثنا مطلق تو ماقبل میں مذکور ہی نہیں ہوا تو اس کی طرف ضمیر کو راجع کرنا کیسے درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مطلق مستثنا معلوم ہو چکا ہے، اولا اس وجہ سے کہ اس کا تصور بوجہ ما معلوم ہو چکا ہے، اور یہی وجہ تقسیم کے لیے مصحح بنی تھی، اور ثانیاً اس وجہ سے کہ مستثنا کی دو قسموں کی تعریف سے مطلق مستثنا کی تعریف بھی ضمناً معلوم ہو چکی ہے کہ مستثنا وہ ہیں جو الا اور اس کے نظائر کے بعد واقع ہو، خواہ متعدد سے نکالا گیا ہو یا نہ نکالا گیا ہو. حیث علم اس حیثیت سے کہ جانا گیا ہے اولا بے وجہ ایسی وجہ کے ساتھ یصحح تقسیمہ ہو جو درست قرار دیتا ہے مستثنا کی تقسیم کو کما عرفتا جس طرح کہ آپ جان چکے ہیں. وثانیاً اور ثانیاً بما ایسی وجہ کے ساتھ یتفطن لہ جو سمجھا جاتا ہے جس کے لیے انہیں جیسے وہ سمجھا جاتا ہے من تعریف قسمیں ہیں یعنی اپنی دونوں قسموں کی تعریف سے عن المذکور بعد الا و اخواتها میری مراد جو الا کے بعد مذکور ہو یا الا کے اخوات کے بعد مذکور ہو. سواء کان مخرجا او غیر مخرجن پھر چاہے مستثنا مخرج ہو یا غیر مخرج ہو. ولہذا لم يعرفه على حدة روما للاختصار اس وجہ سے مصنف نے اس کی الگ سے تعریف نہیں کی ہے قصد کرتے ہوئے اختصار کا. منصوب وجوبا اذا كان واقعا بعد الا لا بعد غیر وسوا وغیرهما. یہاں سے ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ مصنف کے قول وہوا منصوب اور بعد والے قول انہیں جو بعد میں آ رہے ہیں وَيَجُوزُ فِيهِ نصب میں کوئی فرق نہیں ہے اس لیے کہ دونوں میں نصب کا ذکر ہے، تو ان کا تقابل کیسے صحیح ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں نصب سے مراد نصب وجوباً ہے، اور وہاں پر جو ما بعد میں آ رہا ہے وہاں پر نصب سے مراد نصب جوازاً ہے، لہذا تقابل صحیح ہے. منصوب وجوباً کہ جو منصوب ہو وجوبی طور پر اذا کان واقعا بعد الا کہ جب واقع ہو الا کے بعد، لا بعد غیر و سوا وغیرہما نہ کہ غیرہ اور سوا اور ان دونوں کے علاوہ کے بعد. تو اس سے احتراز ہے. غیر صفت قید بھی اور الا کو بھی مقید کیا ہے غیر صفتیہ کے ساتھ کہ الا بھی غیر صفتیہ ہو. وَإِن لَمْ يَكُنِ الْوَاقِعُ بَعْدَ إِلَّا الَّتِي لِصِفَةٍ دَاخِلًا فِي الْمُسْتَثْنَى لِأَلَّا يُزْحَلَ عَنْهُ. یہاں سے ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ الا کو غیر صفتیہ کے قید کے ساتھ مقید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا، اس لیے کہ وہ اسم جو الا صفتیہ کے بعد واقع ہیں وہ تو مستثنا ہی نہیں ہوتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لفظ جو الا صفتیہ کے بعد واقع ہو اگرچہ وہ مستثنا نہیں ہوتا لیکن مصنف نے اس کا اضافہ کیا تاکہ ظہول نہ ہو جائے، یعنی اس سے غفلت نہ برتی جائے. وَإِن لَمْ يَكُنِ الْوَاقِعُ بَعْدَ إِلَّا الَّتِي لِصِفَةٍ دَاخِلًا فِي الْمُسْتَثْنَى اگرچہ جو الا صفتیہ کے بعد مستثنا واقع ہو وہ مستثنا میں داخل نہیں ہے، لِأَلَّا يُزْحَلَ عَنْهُ تاکہ اس سے غفلت نہ برتی جائے. فی کلام موجب اور کلام بھی موجب ہو، اور کلام موجب کیسے کہتے ہیں؟ لیس بنفی ولا نہی ولا استفہام کہ جو کلام نفی پر بھی مشتمل نہ ہو، نہیں پر بھی مشتمل نہ ہو اور استفہام پر بھی مشتمل نہ ہو، جیسے کہ جاءنی القوم الا زیدن. تو یہاں پر نہ تو کوئی حرف نفی ہے، نہ کوئی حرف نہیں ہے اور نہ کوئی حرف استفہام ہے. واحترز به مصنف نے احتراز کیا اس کے ساتھ اما اذا وقع فی کلام غیر موجب احتراز کیا گیا ہے اس صورت سے کہ جب کلام غیر موجب میں واقع ہو، لأنه ليس حينئذ واجب النصب على ما سيجيء کیونکہ اس وقت واجب النصب نہیں ہوتا بنا پر اس کا ذکر آ رہا ہے. ولا حاجت هنا الى قید آخر اس عبارت کے ذریعے سے شارح کی غرض بعض نحوی حضرات پر رد کرنا ہے.
बाद से मुराद फाजिल हिंदी और दीगर हजरात हैं। इन हजरात ने यह कहा है कि मुसन्निफ को चाहिए था कि वो एक और कैद को बढ़ाते, और वो कैद यह है कि कलाम मूजब ताम हो, बाई तौर पर कि इसमें मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर हो, ताकि करातु इल्ला यौम कदा इससे खारिज हो जाता, इसलिए कि इसमें यौम कदा इल्ला गैर सिफतिया के बाद कलाम मूजब में वाक़े हैं, हालांकि मंसूब अलल इस्तिस्ना नहीं बल्कि मंसूब अलल ज़रफियत हैं। शारिह ने यहां से इनका रद्द कर दिया कि इस कैद की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि इस कैद की जरूरत उस वक्त होती जब बहस मंसूब अलल इस्तिस्ना में होती, जबकि यहां पर बहस मंसूब मुतलक में है, मंसूब अलल इस्तिस्ना में नहीं है। इसकी दलील मुसन्निफ का कौल औ काना बादा खला व अदा है, इसलिए कि खला और अदा का मबाद इसम मफूल बिही होने की बिना पर मंसूब होता है, इस्तिस्ना की बिना पर मंसूब नहीं होता। वह यकून कलामुल मूजब तामन, और वो कैद यह है कि कलाम मूजब ताम हो, बाई तौर पर के मुस्तस्ना मिन्हु उसमें मज़कूर हो, ताकि ये मिसाल निकल जाए करा तो इल्ला यौम कदा, क्योंकि यहाँ पर यौम कदा मंसूब बिना बर ज़रफियत के न के बिना बर इस्तिस्ना के, क्योंकि मुसन्निफ का कलाम यहाँ पर मंसूब मुतलक में है न के बिना बर इस्तिस्ना के मंसूब होने में है। और दलील यह है औ काना बादा खला वादा इल्ला युकाला। इस इबारत के जरिए से शारिह की गरज बाज नहवी हजरात पर रद्द करना है और उस पर इतराज करना है। फरमाते हैं कि अगरचे इखराज मज़कूर के लिए इस कैद की इजाफे की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस मिसाल को निकालने के लिए जरूरत है कुरिया इल्ला यौम कदा, क्योंकि यहां पर यौम कदा मरफू है, वजूबी तौर पर न के मंसूब हैं, और इल्ला गैर सिफतिया के बाद कलाम मूजब में वाक़े हैं, और यहां पर यौम कज़ा जो है ये कुरिया का नायब फाइल होने की बिना पर मरफू है। इल्ला युकाला, मगर ये कहा जाए अल हाजत इला हादल कैद कि इस कैद की तरफ हाजत है, इन्नमा हुआ लिइखराज मिस्लु कुरिया इल्ला यौम कज़ा, इस मिसाल को निकालने के लिए, फ़इन्नहु मरफूउन वुजूबन ला मंसूबन, क्योंकि यहाँ पर ये मरफू हैं वजूबी तौर पर न के मंसूब हैं। आज हमने पढ़ा है फल मुत्तसिल से लेकर मरफूउन वुजूबन ला मंसूबन तक। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।